अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट हुई हैं उस वाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। अख्तर मैंगल साहब का काफ़िला जनाब रवां दवा है, उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं, वो कहाँ तक पहुँचे हैं इसके ऊपर भी बात करते हैं। और एक बम धमाका जनाब, एक खुदकुश हमला आवर को पकड़ा गया है उस काफ़िले के करीब ही, उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं कि आखिर ये क्या मामला है। इसके अलावा जनाब सियासी भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। सोहेल वड़ाइद साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम दिया है मोहसिन नकवी साहब और मरीम नवाज साहिबा के ऊपर, उस कॉलम के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। और इसके अलावा और भी दीगर दिलचस्प खबरें हैं, तो व्लॉग आपने जो है वो ये एंड तक देखना है। अच्छा, सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं। कोयटा में पिछले 3 दिन से मोबाइल फ़ोन सर्विस या मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल है और वहाँ पर जो है वो इंटरनेट नहीं चल रहा, सिर्फ वाईफाई के जरिए जो है वो ऑपरेट हो रही हैं चीज़ें, या वीडियोज़ या कोई भी चीज़ें अपलोड की जा रही हैं, या यूट्यूब या दीगर सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं वो चल रही हैं। आप जानते हैं कि अख्तर मैंगल साहब का लॉन्ग मार्च का काफ़िला जो है वो इस वक्त रवां दवा है और ये डॉक्टर मारंग बलोच और समीदीन बलोच जो इस वक्त हिरासत में हैं उनके हवाले से जो है वो ये लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि इसकी हिमायत PTI ने भी की हुई है। अच्छा, वर्ड से चलने वाला ये काफ़िला जनाब अब तकरीबन कोयटा से 28 किलोमीटर पीछे है और कहा यह जा रहा है कि कोयटा के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको जनाब जो है वो बंद किया गया है और शुरका को जो है वो मजीद आगे जाने से भी जो है वो अब रोक दिया गया है। जो थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले जो है वो हमारे पास ये खबर आई है कि जनाब इस अख्तर मैंगल साहब के धरने के करीब जो है वो खुदकुश हमला आवर को जो है इस BNP के धरने के अंदर दाखिल होने की कोशिश उसने की थी और वहाँ पे जो मुहाफिज खड़े हुए थे उन्होंने उसको रोक लिया और उस हमला आवर को जो है शक की बुनियाद पर उन्होंने वहाँ पर जो है वो रोक लिया। हमलावर अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल के ऊपर आया हुआ था और धमाके के बाद जो है वो अपने साथी के साथ वहां से फरार हुआ। लेकिन इसके बाद ये खबर आई कि अब ये अनकन्फर्म रिपोर्ट है, जाहिर बात है इसकी तस्दीक नहीं हुई। कहा यह गया है कि वो कहीं पर गिर गया और उसके गिरने की वजह से जो है वो वहीं पर धमाका हो गया है और कहा जा रहा है कि इसमें जो है वो सिर्फ खुदकुश हमला आवरी जो है वो इसके अंदर जाबाक हुआ है और कोई जो है वो जानी नुकसान नहीं हुआ, वही मारा गया है। लेकिन ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि आखिर इस धरने को जो है वो टारगेट कौन करना चाहेगा। इस वक्त आप जानते हैं कि सिर्फ 2 ही जो है वो दहशतगर्द जमातें वहाँ पर हैं और जो बड़ी एक्टिव हैं। एक तो मजीद ब्रिगेड है जिसके हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ, जिनकी एक पूरी जो है वो ब्रिगेड बनी हुई है जिसके अंदर खवातीन भी शामिल हैं। बल्कि आपको याद होगा कि जाफर एक्सप्रेस वाले मामले के अंदर भी मजीद ब्रिगेड ही शामिल थी। और दूसरा TTP हो गई और उसके अलावा दाइश है। लेकिन TTP और दाइश के जो रूट्स हैं वो पंजाब और सिंध के ही बनते हैं। उनके रूट्स तो आप जानते हैं कि वो ज़्यादातर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हो गया और उसके अलावा सिंध या पंजाब के अंदर उनके रूट्स बनते हैं। लेकिन BLA ख़ास तौर पे जो है वो बलूचिस्तान के अंदर टारगेट करती रही है और करती भी है। अब सवाल ये है कि अख्तर मैंगल साहब की इस धरने को या इस काफ़िले को जो है वो कौन टारगेट करना चाहेगा या किसने कोशिश की है। अख्तर मैंगल साहब ने वहाँ पर गुफ्तगू भी की, इस बिल्कुल जब खुदकुश हमला आवर को पकड़ा गया उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने सबसे पहले तो गिला किया, उन्होंने कहा कि जनाब स्टेट की जानिब से जो है वो हमें कोई सिक्योरिटी जो है वो नहीं दी जा रही और हमने हमारे जो अपने वॉलंटियर्स थे उन्हीं के ज़रिए जो अपने मुहाफिज थे उन्हीं के ज़रिए जो है वो हम लोग ये सिक्योरिटी उन्होंने ही हमें जो है वो फराहम की हुई है। लेकिन जाहिर बात है दूसरी तरफ स्टेट को भी चाहिए, उन्होंने कहा कि स्टेट ने जो है वो हमें कोई सिक्योरिटी नहीं फराहम की हुई, लेकिन स्टेट को चाहिए कि वो इनको जो है वो सिक्योरिटी फराहम करें क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पार्टी के जो है वो सरबराह भी हैं और रुकने कौमी असम्बली भी हैं। अभी तक उनका इस्तीफ़ा जो है वो कबूल नहीं हुआ, तो इस वजह से जो है वो उनको, मेरा ख्याल है कि स्टेट को चाहिए था कि इनको जो है वो सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ अख्तर मैंगल साहब को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि उनको टारगेट कौन करना चाहेगा। देखिए, खुदा के लिए अब ये इल्ज़ाम ना लगाइएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने या जो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे थे उन्होंने आपको टारगेट करने की कोशिश की है। और वहाँ पर एक पूरी प्लेयर है, आप जानते हैं, मजीद ब्रिगेड, वही टारगेट करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस को भी उन्होंने टारगेट किया था। लेकिन जाहिर बात है BLA के हवाले से भी अगर बात की जाए तो मैं माजी में भी आपको इसकी मुकम्मल तफसील से बता चुका हूँ कि BLA के जो सरबराहान है वो कई सरदारों से भी नाखुश हैं। वो ये समझते हैं कि इन्होंने जो है वो अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लिया है, अपनी ज़िंदगियां बेहतर कर ली हैं, खुद अच्छी तालीम भी हासिल कर ली है, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में भी चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो गरीब आवाम थी उनके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनके अपने बच्चे अच्छी गाड़ियों में भी घूमते हैं, अच्छे घर भी हैं इनके पास, लेकिन इन्होंने जो है वो आवाम के लिए भी कुछ नहीं किया। आपको याद होगा कि मैंने भी यही बताया था कि जाहिर बात है उनके अंदर एक एहसास कमतरी ये भी है। आज भी दुनिया जाहिर बात है तरक्की कर रही है, लेकिन उनको आज भी अगर एक डिस्पेंसरी भी बनवानी होती है ना तो वो सरदारों के पैर पकड़ रहे होते हैं। तो उनके अंदर एक ये भी एहसास कमतरी है। तो ये मैं एक सरदार के हवाले से बात नहीं कर रहा, कई सरदारों के हवाले से जो है वो नाखुश हैं। और ये फार्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टेट की तरफ से आया था कि सरदारों के जरिए जो है वो इसको ऑपरेट किया जाएगा, तो उनको जो है वो इस बात का भी गुस्सा है। अब दूसरा, इसका ऑप्टिक पॉलिटिकल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। वो कैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अख्तर मैंगल साहब को वहां पर अगर टारगेट कर दिया जाता तो आप अंदाजा करें कि उसके बाद वहां पर कितना बड़ा वबाल आ जाता।
کتنا بڑا وبال آ جاتا کہ پہلے ہی صورتحال جو ہے وہ وہاں پر اتنی زیادہ ٹینس ہے، اور اوپر سے اس طرح کا واقعہ پیش آ جانا، یا اختر مینگل صاحب کو ٹارگٹ کر دیا جاتا، تو آپ صرف امیجن کر کے دیکھیں کہ وہاں پر کس قسم کا وبال آ جاتا۔ تو اختر مینگل صاحب کو سوچنے کی ضرورت ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کون یہ کر رہا ہے۔ اور اب جائیں جن کے لیے آپ یہ احتجاج کر رہے ہیں نا، ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور سمیع الدین بلوچ، جو ان کے لیے ظاہری بات ہے ایک نرم گوشہ رکھتی ہیں BLA کے لیے یا ان کے لیے، ان سے جا کر سوال کریں، ان کو بتائیں کہ ان کے یہ ارادے ہیں کہ وہ آپ کے قافلے کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان سے جا کر سوال کریں۔ آج اگر آپ کو برا لگ رہا ہے، میں فیل کر سکتا ہوں، اختر مینگل صاحب کو، ان کی جماعت کو آج برا لگ رہا ہے جس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن محسوس کیجئے کہ اسی طرح پاکستانی افواج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مسافروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مسافروں کے بیچ میں خود کش حملہ آوروں کو بٹھا دیا جاتا ہے، تو امیجن کریں کہ یہاں پر کیا صورتحال ہوگی۔ آج آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں نا یہی چیزیں، اور انہی چیزوں کی ہم مذمت کرتے تھے، لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ جن کے لیے آپ آج احتجاج کریں، ان سے جا کر سوال کریں کہ آپ جن کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور اسٹیٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اختر مینگل صاحب کو جو ہے وہ انگیج کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ ٹھیک نہیں لگ رہا سب کچھ، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور اوپر سے اس طرح کا واقعہ ہو جانا، اللہ نہ کرے۔ یہ تو بہت اچھی قسمت تھی کہ اس خود کش حملہ آور کو پکڑ لیا گیا، لیکن ایسے اور بہت زیادہ ہیں، ان کی ایک پوری بریگیڈ وہاں پر موجود ہے۔ تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے، اور اختر مینگل صاحب کو جو ہے وہ انگیج کرنے کی کوشش کی جائے، اور معاملات کو جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے۔ بلکہ اختر مینگل صاحب نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ جناب ہمارے کارکنوں کی طرف جو ہے وہ ٹیئر گیس بھی پھینکی جا رہی ہے، اور وہاں پہ لاٹھی چارج اور پتھراؤ وغیرہ بھی دونوں کے درمیان جو ہے وہ اس کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر جو آئی ہے وہ عید الفطر کی مناسبت سے پاکستان ریلوے کی جانب سے جناب چلائی گئی عید اسپیشل ٹرین جو ہے وہ آج کوئٹہ سے روانہ ہو گئی، اور بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد کئی دن تک ٹرین سروس وہاں پہ معطل رہی، اور لوگ جو ہیں وہ بائی ایئر یا بائی روٹ جو ہے وہ سفر کرتے رہے۔ یہاں پہ جو ای ٹرین سروس کا آغاز کیا گیا، 9 بوگیوں کے اوپر مشتمل یہ ٹرین، اور اس میں 400 مسافر جو ہیں وہ لے کر پشاور کے لیے یہ ٹرین جو ہے وہ روانہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں عید الفطر کے لیے سیکیورٹی کا ایک پورا پلان جو ہے وہ ترتیب دے دیا گیا ہے۔ SSP آپریشنز کوئٹہ محمد بلوچ نے کہا ہے کہ کوئٹہ کے لیے پلان تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر شہر میں 2500 سے زائد اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ شہر میں عام سرکاری اور حساس مقامات پر سنائپرز تعینات کیے جائیں گے، بازاروں اور شاپنگ سینٹرز کے باہر سادہ کپڑوں میں اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ شہر کے 5 مقامات کوئک رسپانس فورس جو ہے وہ وہاں پر تعینات کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید الفطر کے دوران عید گاہوں اور نماز عید کے اجتماعات کے قریب 500 گزرگاہوں میں پارکنگ کی اجازت نہیں ہوگی، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ دوسرا ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور پچھلے بلکہ آج سے 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کی تھی، ظاہر بات ہے ہم دکھا تو نہیں سکتے، تو TTP کی جانب سے اس میں یہ کلیم کیا گیا تھا، ان کا کوئی ٹریننگ سینٹر بیسیکلی وہاں پہ دکھایا گیا تھا۔ تو اب جو ہے وہ ایک اور جناب ٹریننگ سیشن جو ہے وہ اس میں اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، اور بیسیکلی اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اسلحہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے TTP والوں نے، ان لوگوں نے جو اسلحہ پکڑا ہوا ہے وہ سارا اسلحہ جو ہے وہ نیٹو کا ہے یا تو وہ امریکن اسلحہ ہے، اور جو اسلحات میں دیکھا جا سکتا ہے اس میں M141 کے ڈیفٹ میونشن اور SMAWD ویپن، M22 M24 سنائپر رائفلز، رومینیا کی OG-7 راکٹس، اور بلغاریہ کی بنی ہوئی ATC LRPG کے لانچرز، یہ اسلحہ جو ہے وہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ اچھا انٹرسٹنگ چیز، باقی سارا کچھ تو ظاہری بات ہے انہوں نے امریکہ اور نیٹو کا پہنا ہوا ہے، مطلب گوگلز وغیرہ ہو گئے، اسلحہ وغیرہ، لیکن نیچے انہوں نے جو ہے وہ جاگرز پہنے ہوئے تھے۔ عام طور پہ ظاہری بات ہے جب اس طرح سے ٹریننگ دی جاتی ہے تو ان کے مکمل طور پر جو ہے وہ پورا کمپلیٹ ان کا یونیفارم ہوتا ہے، شوز وغیرہ بھی ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں، لیکن انہوں نے جو ہے ظاہری بات ہے ان کے ہاتھ وہ والا کنٹینر نہیں لگا ہوگا، تو انہوں نے جو ہے وہ نیچے جاگرز پہنے ہوئے تھے۔ تو جو ماہرین ہیں وہ اس بات پر بھی ان کے اوپر جو ہے وہ مذاق کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کے ہاتھ وہ والا کنٹینر نہیں لگا ہوگا، جس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے جاگرز پہنے ہوئے نیچے۔ اس کے علاوہ جناب ڈیرہ غازی خان کے علاقہ تونسا لکھانی میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے جناب حملہ کیا۔ پولیس کے ترجمان کے مطابق جوابی کارروائیوں میں 3 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، اور جبکہ ان کے دیگر ساتھی فرار ہو گئے۔ حملہ آور اور دہشت گردوں کی تعداد 20 سے 25 بتائی جاتی ہے، جو ہلاک ساتھیوں کی لاشیں لے کر فرار ہوئے۔ بڑی تعداد میں دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی نے کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو درپیش چیلنجز کے پیش نظر ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ FCC کی تنظیم میں 9 کے بعد اسے نیشنل ریزرو پولیس میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم، آرمی چیف اور تمام سٹیک ہولڈرز ایک صفحے پر ہیں، صوبوں کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس میں وزارت خارجہ کے ذریعے افغان حکومت کے سامنے دہشت گردی کے مسئلے کو مزید مؤثر طریقے سے اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب آ جائیں جناب ذرا سہیل وڑائی صاحب کے کالم کے اوپر، بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے کالم دیا، اور بڑے ٹریڈیشنل طریقے سے جس طرح سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ ایک امیجنیشن یا تصوراتی امیج پیش کرتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے ایک کالم دیا ہے۔ کالم میں انہوں نے کہا کہ جی ایک جنگل کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جنگل جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔
ایک حصہ کافی ویران لگ رہا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی بڑا ہرا بھرا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایک شیر نے اور عقاب کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پہ۔ اب میرا خیال ہے کہ شیرنی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو کہا گیا ہے اس میں، اور عقاب جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، مجھے ڈاؤٹس ہیں، ظاہری بات ہے ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس پوری کہانی کو سٹریچ کرنا شروع کریں تو ایک چیز جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا، اس میں لکھتے ہیں کہ عقاب اور شیرنی دونوں جنگل کے نگہبان کے چمکتے اور منیر راہوں پر واری صدقے جا رہے ہیں، اور اس جنگل میں بس ایک ہی مسئلہ نظر آتا ہے کہ اندرونی کھینچا تانی کیسے بند کی جائے، شخصی تضاد کو اجتماعی مفاد میں کیسے بدلا جائے، ڈاروں کے کوچ کو رنبے کے ستاروں میں کیسے ملایا جائے، چیموں کے عہد کو سیاسی وزیروں کی ناراضگی سے کیسے روکا جائے، شاہوں کی توقیر اور سرخ فطیر کی محاذ آرائی کا حل کیا نکالا جائے۔ عقاب اور شیرنی دونوں کی بنتی نہیں، دونوں ملتے ہی نہیں۔ نونلی شکرے آئے روز عقاب کی قابلیت پر سوال اٹھا کر جنگل پر پتھروں کی بارش کرتے ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے نا کہ نونلی شکرے آئے روز عقاب کی قابلیت پر سوال اٹھا کر جو ہے وہ جنگل پر پتھروں کی بارش کرتے ہیں، اب یہ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ اسما بخاری صاحبہ یا دیگر نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ محسن نقوی صاحب کے اوپر جو ہے وہ بڑی تنقید کرتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس بارے میں ذکر ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی نونی شکرے آئے روز عقاب کی قابلیت پر سوال اٹھا کر جنگل پر پتھروں کی بارش کرتے ہیں۔ اب یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے باسیوں کو بری خبر ملنے والی ہے، یعنی کہ تحریک انصاف والے جو اس خبر کو بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں ان کو ایک بری خبر ملنے والی ہے۔ حکومت کے آسی ہوں یا خوشحالی کے آسی ہوں، دونوں میں باہم مل کر چلنے کا عہد و پیما ہو گیا ہے، یعنی کہ جو لڑائی وغیرہ تھی اس کو جو ہے وہ ریزالو کر دیا گیا ہے۔ جنگل کی نگہبان نے فی الحال عقاب اور شیرنی کو ملا دیا ہے۔ نگہبان کے لیے عقاب بہت اہم ہے، نگہبان کی جان گو عقاب میں نہیں مگر عقاب نگہبان کا پسندیدہ ہے۔ اب تک نگہبان نے جو بھی انتخاب کیے ہیں ان میں سے عقاب سب سے قابل نکلا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس پرسپیکٹو میں اگر آپ لے لیں کہ معاملات جو ہیں وہ اس حد تک خراب ہو گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ گفت و شنید بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن اب ان کو کہنا ہے کہ جناب دونوں میں جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور باتیں جو ہے وہ ریزالو ہو گئی ہیں۔ اگر آپ غور سے اندازہ کریں تو اگر یہ پچھلے کئی ماہ سے آپ دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ اور محسن نقوی صاحب آپ کو کہیں پہ بھی جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھے نہیں نظر آئیں گے۔ تو اگر سہیل وڑائی صاحب یہ خبر دے رہے ہیں، ظاہری بات ہے سہیل وڑائی صاحب کے کانٹیکٹس بڑے تگڑے ہیں، اور اگر وہ یہ منظر کشی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کسی حد تک جو ہے وہ یہ منظر کشی درست ہوگی۔ اس کے علاوہ جناب ایک بڑی خبر میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو دی تھی کہ پی ٹی آئی کے دو بڑوں کی جو ہے وہ ایک اعلیٰ افسر سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کا احوال میں نے آپ کو بتایا، اب جو ڈیولپمنٹس اور ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپس میں بات چیت ہو رہی تھی تو ایک بات یہ بھی کی گئی تھی کہ اگر آپ خان صاحب کی رہائی کر دیں تو تھوڑی دیر بعد یا تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ 9 مئی کے اوپر معافی مان لیں گے یا کوئی حل نکال لیں گے۔ تو ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ بھی پرپوز کیا گیا جو پی ٹی آئی کے دو بڑے رہنما تھے، لیکن بات جو ہے وہ نہیں بن رہی۔ انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی پہ پہلے معافی مانگی جائے۔ تو خیر اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، آپ دیکھتے ہیں آگے کب ملاقات ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز۔